آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 30۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے ٹین ایجر لڑکیوں کی نفسیات سے متعلقہ۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے 2 نفسیات پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 اس بات پر کہ ٹین ایجر لڑکیوں کے من میں اس عمر میں شناخت کی تلاش کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور نمبر 2 محسوس کرنے کی شدت بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ ہم آگے مزید بڑھیں گے اور ٹین ایجر لڑکیوں کی نفسیات کو ڈسکس کریں گے۔ ان نفسیاتی کیفیات میں سے ایک کیفیت وہ ہے دوستی اور گروپ کا اثر۔ ان کی نفسیات میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے کہ اس عمر میں یعنی 13 سے 19 سال کی عمر میں لڑکیوں کے اندر یہ بات بھی پنپتی رہتی ہے، اٹھتی رہتی ہے، انگڑائیاں لیتی رہتی ہے، اور یہ چیز حد درجہ موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے دوستی اور گروپ کا اثر، دوستی اور مجلس کا اثر، دوستی اور سہیلیوں کا اثر۔ یعنی اس میں یہ والی شے کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی، میری فرینڈز کیا کہیں گی، میری گروپ کی جو دیگر ساتھی دوستیں ہیں اور سہیلیاں ہیں وہ کیا کہیں گی، کسی بھی شے کے حوالے سے اس کا اثر بھی اس عمر میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں اپنے ہم عمر دوستوں کو یعنی جو ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اور اہمیت میں وہ جو چیزیں پہنتی ہیں ان کو پہننا ان کو مرغوب ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح جو وہ کھا رہی ہیں وہی یہ کھائیں گی، اور اسی طرح جیسا ان کا رہن سہن اور اٹھک بیٹھک ہے، جیسی ان کا زندگی کا سٹائل، گیٹ اپ اور حلیہ ہے، ویسا ہی یہ کرنا چاہے گی، کیونکہ وہ فٹ ان ہونا چاہتی ہیں۔ اس عمر کی لڑکیاں اپنی گروپ اور اپنی سہیلیوں میں فٹ ان ہونا چاہتی ہیں، اس بنا پر وہ جو گروپ کی لڑکیاں کرتی ہیں وہی یہ لڑکی کرنا چاہے گی، یعنی اپنی ہم عمر گروپ میں خود کو ایڈجسٹ کرنا یہ ان کی فطرت اور نفسیات کا تقاضا ہوا کرتا ہے اس عمر میں۔ اس کی میں اگر مثال دوں تو آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک لڑکی ہے، اسے پردے کا شوق ہے، لیکن اس کی جو دوستیں ہیں اور اس کی جو سہیلیاں ہیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ لڑکی کیا کرے گی کہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی صحبت، سنگت و رفاقت اور دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس شے کو چھوڑ دے گی، یعنی پردے کو، کیونکہ اس عمر کی لڑکیاں سب سے زیادہ اپنے گروپ کا اثر قبول کرتی ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے اس عمر کی لڑکیوں کی، اور اس میں اب یہ پہلو آپ کے سامنے واضح ہوا کہ جس قدر ان کی صحبت ہوا کرتی ہے اسی قدر ان کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آتی ہے۔ اب یہاں پر جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہوگا، اور میں ٹین ایجر لڑکیوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ اس عمر میں جو اپنی فرینڈز بنائیں، جو اپنی سہیلیاں بنائیں، تو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کی دنیا یا آخرت کو برباد کریں، بلکہ ایسی آپ کی فرینڈز ہونی چاہیے کہ جو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو سنوارنے والی ہوں، نہ یہ کہ اس کو تباہ کرنے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ٹین ایجر لڑکیاں ہیں اور یہ جو ٹین ایج عمر ہے، اس میں جو لڑکیاں ہیں ان کا یہ تقاضا ہے نفسیاتی طور پر کہ انہوں نے اپنے گروپ کا اثر قبول کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے اپنی جو دوستیں ہیں اور سہیلیاں ہیں ان کا گیٹ اپ اور حلیہ، ان کے طور اطوار، ان کی عادات اور ان کے رویے
اپنے اندر ڈالنے ہی ڈالنے ہیں، تو اس لیے ایسی عمر کی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلی اسی کو بنائے یا سہیلیاں انہی کو بنائے کہ جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کی معاون اور مددگار اور ممید ثابت ہوں۔ اور یہ بہت ایک وسیع عنوان ہے یہ والا۔ اس عنوان میں پھر مختلف شعبہ زندگی سے متعلقہ جو لڑکیاں ہیں، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور کوئی گھریلو خاتون ہے، کوئی کس لیول کی، کوئی کس لیول کی، تو اب ہر ایک لیول کی اور ہر ایک شعبے سے متعلقہ خواتین کے لیے الگ الگ اس میں ہدایات ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے ہاں چونکہ جو تعلیمی ماحول ہوتا ہے اس میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یعنی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یا اگر بالفرض کلاس روم میں ایسا نہ ہو لیکن یونیورسٹی اور جو دیگر ادارے ہیں ان میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک تو اثر ہے گروپ کا جس میں مؤنث اور لڑکیاں اس کی فرینڈ ہیں اور اس کی دوستیں ہیں اور اس کی سہیلیاں ہیں، اور پھر ایک گروپ اور ایک بلاک یہ بھی بن جاتا ہے کہ جس میں اس لڑکی کے دوست وہ لڑکے بن جاتے ہیں، وہ ایک لڑکا بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب بالخصوص لڑکے دوست بن جاتے ہیں تو اس کا اثر وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ لیا کرتی ہے۔ اس اثر میں اس کی جو چاہت ہے اس لڑکے کی یا لڑکوں کی جو سوچ اور فکر ہے اور جس طرح کا وہ لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس لڑکی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کرتی ہے، اس کے مطابق اپنا گیٹ اپ، اپنا حلیہ، اپنا انداز گفتگو، اپنے طور اتوار، اپنا رہن سہن، اپنے معاملات زندگی استوار کرتی ہیں۔ تو یہ بیسک میں نے آپ احباب کے سامنے نفسیاتی کیفیت کا ذکر کر دیا، اور اس میں میں سر فہرست ان لڑکیوں کو جو کہ ٹین ایجر میں ہیں یا پھر ان کے جو بڑے ہیں، والدین ہوں یا اساتذہ، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمر کی لڑکیوں کو سنبھالا دیں اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کا جو پہلو ہے اس کو کبھی بھی صرف نظر نہ کریں اور اسے کبھی بھی اگنور نہ کریں، اس لیے کہ اگر اس عمر میں، چونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دوستی اور گروپ کا اثر اس عمر میں سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے، تو پھر جیسی صحبت اور جیسی ان کی تعلق داری ہوگی اس کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گی۔ اس لیے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری والدین یا ان کے سرپرستوں کی ہے، خواہ وہ اساتذہ ہوں یا اس کے علاوہ، کیونکہ اس عمر میں ان کی نفسیاتی ڈیمانڈ اور تقاضا تو یہی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا۔ اب اس کو سیٹ کرنا، اس کو درست کرنا، اسے صحیح ڈائریکشن دینا، اسے صحیح سمت لے جانا، یہ اس کے متعلقین کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ایک اور نفسیاتی کیفیت کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور وہ ہے اعتماد اور غیر یقینی۔ اعتماد اور غیر یقینی یہ بھی ٹین ایجر لڑکیوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ 13 سال سے 19 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان میں اعتماد اور غیر یقینی کی جو کیفیات ہیں، ان کا جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ اس عمر میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم۔ یہ دونوں یوں سمجھیے کہ ایک ترازو کی طرح ہیں کہ کبھی کوئی شے اعتماد کے حوالے سے زیادہ ہو گئی اور غیر یقینی کم ہو گئی، اور کبھی غیر یقینی وہ بڑھ گئی اور اعتماد کم ہو گیا۔ یہ کوئی نہ کوئی پلڑا اس عمر میں جھکتا رہتا ہے، اس میں توازن نہیں رہتا اور ٹھہراؤ نہیں رہتا۔ کبھی اس عمر کی لڑکیوں کو لگے گا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، یعنی اس کے من میں یہ شے اعتماد کے حوالے سے اتنی ہائی لیول پر آ جائے گی کہ کبھی ان کو لگے گا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور کبھی لگے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو بالکل فضول ہوں۔ یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ ان کی زندگی کے اس حصے میں نارمل ہے، یعنی یہ چلتا رہے گا۔ آپ ان کی اس زندگی کے حصے میں کسی ایک شے پر
زیادہ فوکس نہیں کر سکتے یا اسے اہمیت نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ایک دن آئے گا یا ایک دن کہے گی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، لیکن اگلے دن کہے گی کہ یہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ وہ کہہ رہی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، یہ کیا ہے؟ اعتماد کی کیفیت۔ اور اگلا دن آتا ہے یا کوئی 4-5 گھنٹے گزرتے ہیں تو کیا کہتی ہے کہ میں یہ کام نہیں مجھ سے ہوتا، بھائی یہ کام تو بڑا مشکل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ غیر یقینی۔ تو اس عمر میں یہ جو اعتماد اور غیر یقینی ہے، اس کا اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ اب اس میں نمبر ایک، جو اس عمر کی لڑکیاں ہیں ان کے لیے نصیحت ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو بات معلوم پڑ گئی کہ اس عمر میں اعتماد اور غیر یقینی یہ اتار چڑھاؤ آپ کا چلتا رہتا ہے۔ تو آپ غیر یقینی کی جو کیفیت آپ میں پیدا ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس پر فوکس نہیں کرنا، آپ نے اس کے اوپر دھیان نہیں دینا۔ یہ چیزیں آئیں گی آپ کی اس عمر میں، اور لیکن آپ نے اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دینا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی یا آپ نے اس کو اختیار نہیں کرنا، بس اسے وقتی ایک کیفیت اور حالت سمجھ کر آپ نے اس سے صرف نظر کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس عمر میں اس والی کیفیت جو کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے، اس پر زیادہ فوکس کر لیا اور اسی کو اپنے لیے حرف آخر سمجھ لیا کہ واقعتاً میں یہ کام نہیں کر سکتی یا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے لیے ناکامی کا دروازہ خود ہی کھول لیا۔ تو آپ نے جو اعتماد والی کیفیت اور اعتماد والے جملے اور اعتماد والی بات جو آپ کے من میں اس عمر میں پھوٹتی ہے، جنم لیتی ہے، آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی، آپ آگے سے آگے سفر کرتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طور پر جو متعلقین ہیں کسی بھی اس عمر کی لڑکی کے، ان کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی یہ ہے کہ اس عمر میں کبھی وہ آپ کے سامنے کہے گی کہ میں یہ کام کروں گی، مثال کے طور پر میں پڑھوں گی، اور پھر اگلا دن آئے گا وہ کہے گی بھائی میں نہیں پڑھتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر والے کہیں بھی چل دفعہ دور ہو، رکھ کتابیں اور فلاں کام کر، ہم نے نہیں تو یہ بھیجنا، نہیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ اتار چڑھاؤ 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک چلتا رہے گا۔ کبھی وہ کہے گی میں پڑھوں گی، کبھی کہے گی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کبھی کہے گی میں فلاں بنوں گی، کبھی کہے گی میں نہیں بن سکتی۔ تو اس قسم کی اتار چڑھاؤ کی کیفیات اس کی چلتی رہیں گی۔ تو آپ نے جو اس کی غیر یقینی والی کیفیات ہیں وہ ان کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا، ہاں انہیں آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ ہینڈل کیسے کریں گے؟ کہ اس کی غیر یقینی کیفیت جب اس کا اظہار ہو تو آپ نے اس حوالے سے اصلاح کرنی ہے، شفقت سے، پیار سے، محبت سے اور دلیل سے اور لوجک کے ساتھ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور جو اعتماد والی کیفیت ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ جس کسی نے بھی غیر یقینی کی کیفیت پر زیادہ فوکس کر دیا، چاہے وہ خود لڑکی ہو یا اس کے متعلقین یا سرپرست یا والدین یا اساتذہ ہوں، جس نے بھی اس کے اوپر زیادہ فوکس کر دیا تو یاد رکھیے گا نیگیٹو پہلو شروع ہو جائے گا اور غیر یقینی کی جو کیفیت ہے وہ ڈومینٹ ہوتی چلی جائے گی اور وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہی ایک ناکامی اور ایک کامیابی سے ہٹنے والی چیز ہوا کرے گی اس کی زندگی کے اندر۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس لڑکی نے بھی جو ٹین ایجر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقین نے بھی، کہ آپ نے اس عمر میں اس کے منہ سے یا اس کی حالت اور اس کے عمل اور کردار سے جو اعتماد والی کیفیت آئے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، غیر یقینی کے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ اور بالفرض غیر یقینی کی کیفیت کا سامنا ہو تو اس کو آپ نے ایک اچھے طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا رخ آپ نے اعتماد کی طرف پھیرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ٹین ایجر لڑکیاں، ان کی اس عمر کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل جو کیفیت ہے وہ ہے اس عمر میں محبت کی تلاش، رومانی یا جذباتی کشش۔ یہ بھی ٹین ایجر لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، یعنی 13 سال سے لے کر 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آئے روز ان کے من میں، ان کے اندر
یہ چیز اٹھتی رہتی ہے، انگڑائی لیتی رہتی ہے، اور ان کے اندر یہ شے نمو پاتی رہتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، یا مجھ سے کوئی محبت کرنے والا لڑکا ہونا چاہیے، اور مجھ سے رومانس کرنے والا، میرے جذبات کوئی تسکین ان کو فراہم کرنے والا اور پوری کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل نفسیاتی کیفیت ہے۔ یہ عمر کا جو پیریڈ ہے پوری کی پوری زندگی کا، اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا کرتا ہے کہ اس عمر میں لڑکی کسی کی طرف کشش محسوس کرنے لگتی ہے، اس عمر میں کسی کی طرف کشش محسوس کرنے لگتی ہے، وہ خوابوں کے شہزادے کی تلاش میں ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک، آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کا آغاز 13 سال سے ہوگا۔ تو جب کوئی لڑکی، یا میں اس کو چلو لڑکی سے مخاطب ہوں تو اس کو میں بتا دیا، اور اگر اس کے متعلقین ہیں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہن، تو یاد رکھیے گا جب اس نے 13 سال کا سفر شروع کر دیا، 13ویں سال میں پڑ گئی، تو اب آپ لازمی طور پر اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ اس کے من میں یہ والا جو جذبہ ہے یہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس جذبے کی اب اس کو تسکین چاہیے، اور اس جذبے کی اسے تکمیل چاہیے، اور اس کا کلائمیکس چاہیے، اس کی منزل چاہیے۔ تو اس کے لیے ان سالوں کے اندر لڑکی کے اندر جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت نازک مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اس عمر کے حصے میں تباہی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس عمر میں اگر کسی لڑکے نے 2 باتیں لڑکی سے نرمی سے کر لیں، محبت سے، پیار سے، ہنس کے، مسکرا کے اس کے ساتھ باتیں کر لی، یا اسے کسی شے کا یقین دلا دیا جس سے کسی انسان کے جذبات کو تسکین پہنچتی ہے، تو یاد رکھیے گا جو لڑکی ہے اس کے دل میں فی الفور آئے گا کہ میں اس کے لیے کچھ خاص ہوں، میری اہمیت اس کے لیے بہت زیادہ ہے، تو وہ اس موقع پر اپنے آپ کو اس لڑکے کے حوالے کر دے گی۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ تو اب اس عمر میں جب یہ چیزیں اور یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اس پر جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے سرپرستوں کو، والدین کو اور اساتذہ کو۔ اب ہمارے ہاں اس موقع پر، یعنی یہ جو عمر کا حصہ ہے، اس میں آگے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس لڑکی کے جو رشتہ ہے نکاح کا، اس حوالے سے کوئی سوچ بچار نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیں شریعت اس حوالے سے کتنی سینسیٹیو اور حساس ہے۔ شریعت کو پتہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ہمارے گاڈ، ہمارے کریٹر، ہمیں تشکیل دینے والے، ہمیں بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نفسیاتی کیفیات کا پتہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی ٹین ایجر میں یہ کیفیت ہے کہ وہ رومانس چاہتی ہے، وہ جذباتی کشش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، محبت کی تلاش اس عمر میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو آپ اس کا نکاح جلدی سے جلدی بہتر جگہ پر رشتہ تلاش کر کے کر دیں، تاکہ اس کی جو محبت کی تلاش کے اندر امنگ اور تڑپ پیدا ہوئی ہے اس کی صحیح اور جائز تکمیل ہو سکے۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کریں گے، جتنا آپ اس میں لیٹ کریں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً ہوا کرتا ہے، تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چونکہ اس عمر میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس جذبے کی تلاش میں اور اس کے رد عمل کے طور پر وہ لڑکی تلاش شروع کر دیتی ہے اپنی محبت، یعنی اپنے لڑکے جس کے ساتھ محبت کرنی ہے اس کو۔ اور پھر ادھر سے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی پینگے ڈال رہے ہوتے ہیں ایسی لڑکی پر جو ٹین ایجر ہوتی ہے، تو اب گویا کہ یہ ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت یہ کہ اب جب لڑکی نے اپنا محبت والا تلاش کر لیا ہے، اور ادھر سے والدین اس عمر میں تو نہیں، آگے جا کر تقریباً 18 سال 19 سال اس کے بعد جا کر
اس کے حوالے سے رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں یا سوچنا شروع کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس سے بھی اگلی عمر یعنی 20 سال کے بعد جا کر اس حوالے سے کوئی سوچ وچار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی کہیں پر بات کرنی ہے، کہیں پر اس کی شادی کرنی ہے، کہیں پر اس کا نکاح کرنا ہے، کوئی لڑکا تلاش کریں۔ بھئی جب آپ نے 20 سال کے بعد اس چیز کو سوچنا شروع کیا تو بھئی نفسیاتی کیفیت تو وہ 19 سال پہ پوری ہو گئی۔ 13 سال سے لے کر 19 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں یہ جذبات اور کیفیات اس لڑکی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو بھئی جب اس لڑکی کی عمر تھی کہ جس عمر میں اس کے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس عمر میں تو آپ نے اس کے لیے محبت کی تلاش کی تکمیل کے لیے کوئی لڑکا یا کوئی رشتہ یا کوئی نکاح والا تلاش نہ کیا۔ اب جب وہ عمر گزر چکی، عمر کے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اس عمر میں تو اس نے خود اپنا اس قسم کا رشتہ بنا لیا، تلاش کر لیا، اپنی محبت کو ڈھونڈ لیا۔ اب آپ نئے سرے سے کسی اور کی تلاش میں ہیں، نکاح والے کی۔ تو اب یہاں پر آ کر کیا ہوگا، ایک عجب کشمکش اور مخمسہ ہو جائے گا کہ لڑکی کہے گی کہ بھئی میری محبت تو فلاں لڑکا ہے، میں تو فلاں لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہوں، یا مجھے وہ پسند ہے، یا میرا وہ محبوب ہے۔ ادھر سے ماں باپ کہیں گے کہ نہیں بیٹی ہم نے آپ کا فلاں جگہ پر کرنا ہے۔ تو بھئی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ 20 سال کے بعد نہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اس قسم کی سوچ اور فکر کرنا شروع کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ جب اور جیسے ہی ان کی بیٹیاں 13 سال کی عمر کا آغاز کر بیٹھیں تو اس کے بعد سمجھیں کہ ان کے رشتے کے حوالے سے غور و فکر شروع کر دینی چاہیے، ان کے رشتے کے حوالے سے غور و فکر شروع کر دینی چاہیے۔ اور پھر اس شروع کرنے کو بھی آپ نے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی 13 سال سے اب سفر شروع ہو کے 19 سال تک جاتا ہے، اتنے سال ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، لہذا کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نہیں، یہ کام جھٹ پٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی جس طرح دریا میں کسی نے کنڈی پھینکی تو مچھلی اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے اس کنڈی کی طرف بڑھی اور وہ شکار ہو گئی۔ تو اس عمر میں چونکہ یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں ایک لڑکی کے دل میں، اور وہ محبت کی تلاش میں ہوتی ہے، رومانس کی تلاش میں ہوتی ہے، جذباتی کشش اس کی تکمیل کی تلاش میں ہوتی ہے، تو اب جس کسی نے کنڈی ڈال دی تو بھئی اس مچھلی نے یعنی کہ لڑکی نے اس کنڈی کی طرف جانا ہی جانا ہے، کیونکہ وہ کنڈی کی طرف نہیں جا رہی ہوتی، وہ دراصل اپنی محبت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اب وہی کنڈی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے، وہ اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پوری پلاننگ اور پورا منصوبہ بندی کے ساتھ بھی وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ 20 سال کے بعد جو انہوں نے سوچنا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کسی کو تلاش کریں، وہ 13 سال کی عمر میں سوچنا شروع کریں۔ اور سوچنے سے مراد پھر وہی والی بات کہ سوچتے 20 سال تک نہ پہنچ جائیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ 13 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر میں تو آپ فیصلہ کر ہی دینا۔ اگر وہ پہلے بالغ ہو جائے تو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی گرفت نہیں، بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ 15 سال کی عمر میں یا تو کم از کم آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کا ہم نے فلاں جگہ پر رشتہ طے کر دیا ہے، یا فلاں جگہ پر ہم کرنا چاہتے ہیں، بیٹا آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ان کی رائے کو لے کر پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہر حوالے سے غور و خوض کرنے کے بعد اس کو طے کر دیں، تاکہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یعنی اس تین ایجر لڑکی کو پتہ چل جائے کہ میری محبت یہ ہے جو طے کر دی گئی ہے، جس کا انتخاب ہو چکا ہے، تاکہ وہ کسی اور جانب پھر متوجہ نہ ہو، تاکہ کسی اور جانب پھر وہ اپنا رومانس والا ذہن متوجہ نہ کرے، ورنہ ہوگا یہ کہ اس نے اپنی تائیں کسی کے ساتھ ان جذبات کو وابستہ کر لینا ہے، اور ادھر سے والدین نے اس کے لیے کوئی ارینج کرنا ہے، اور پھر کیا ہو جائے گا، عجب مخمسے کا شکار اس لڑکی کا دل ہو جائے گا، اور مسئلہ بننا ہے اس لڑکی کو نہ کہ کسی اور کو، کیونکہ دل جو ایک ہے، کیونکہ شخصیت اور ذات جو ایک ہے۔ اب ادھر سے والدین کا انتخاب اور ادھر سے اس لڑکی کا انتخاب، اور پھر یہاں پر آ کر لڑکیاں وہ بڑا سٹینڈ اور بڑا کام کر جاتی ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، یا والدین کی عزت کو پامال کر دیتی ہیں، داغدار کر دیتی ہیں۔ والدین اس کے اوپر چیں بچی ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا پرورش کی، یہ کیا وہ کیا،
اور اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا. بھئی اس میں اس کا قصور نہیں، قصور آپ کا ہے. اس کا قصور کیوں نہیں؟ اس کا قصور اس لیے نہیں کہ بھئی اس عمر کا تقاضا ہی یہ ہے، اس عمر کا تقاضا ہی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بھوکا ہے یا پیاسا ہے، اب جب اسے بھوک لگتی ہے شدت کی، ایک تو ہے کہ آپ اسے پیار محبت سے کھانا دے دیں بھوکے آدمی کو، نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھئی نہیں دیں گے تو وہ آپ کا کان کھا جائے گا، نہیں دیں گے وہ آپ کا پڑا ہوا مال جو آپ کا ہوگا اس کو ہڑپ کر جائے گا. اگر آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے، اس کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ چوری کر لے گا. تو بھئی جب بھوک لگے تو بھوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بھوک کو مٹائیں حلال اور جائز طریقے سے. نہیں مٹائیں گے تو پھر حرام اور غلط طریقے سے اور ناجائز طریقے سے وہ بھوکا شخص جو ہے اپنی بھوک کو مٹائے گا. یہ ایک بدیہی بات ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. سیم اسی طرح یہ بالکل بدیہی بات اور مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی والدین کو، سرپرستوں کو، کہ وہ جو اس موقع پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کر دیا. بھئی وہ اس عمر میں بھوکی ہے، 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک جو لڑکی ہوتی ہے وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے. اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے محبت کی، رومانس کی، جذباتی کشش کی، جذبات کی تسکین کی، اسے جو نشہ ہے اس کا نشہ لگ جاتا ہے. اب جب اس کے نشے کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کے نشے کا جو کلائمیکس ہے وہ نہیں ہوگا، تو بتائیں وہ کیا کرے گی؟ وہ یہی کرے گی جو ایک بھوکا شخص حلال اور جائز طریقے سے کھانا نہ ملنے پر کرے گا. کیا کہ وہ جہاں سے اسے یہ شے میسر آئے گی اور جہاں سے اسے یہ شے ملے گی وہ وہاں سے اس شے کو وصول کرے گا اور لے گا. وہ نہیں دیکھے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیوں؟ وہ بھوکے کی طرح ہے. تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ٹین ایجر لڑکیوں کے سرپرستوں اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمر میں ان کی محبت کا انتخاب کریں، اس عمر میں ان کی محبت کے رشتے کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد آپ اس لڑکی کو بتا دیں کہ یہ ہے آپ کی محبت، یہ ہے آپ کا وہ رشتہ جس سے آپ رومانس اپنا پورا کر سکتی ہیں اور جس سے آپ اپنی جذباتی جو کشش ہے اس کی تکمیل کر سکتی ہیں. لیکن اس سے مراد وہ نہیں کہ آپ نکاح سے پہلے والی، مقصد یہ ہے کہ نکاح کے بعد والی، لیکن ایک انتخاب ہو جائے نا. تو یہ اس عمر میں والدین اور سرپرستوں کو یہ بات اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اب دیکھیں اس حوالے سے ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ کتنا سینسیٹیو اور حساس ہے اور کتنا فطرت کے اور نفسیات کے مطابق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے. دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کہتے ہیں انسان کی نیچر، جبلت، نفسیات، جو انسان جن کہہ لیں کہ چیزوں پر استوار ہوا ہے، بنا ہے، جو اس کے تقاضے ہیں جسمانی، نفسانی اور اس کے اندرونی. تو اسلام کو اللہ پاک کی ذات نے اس کے مطابق بنایا ہے، یعنی انسان کی فطرت اور نیچر اور جبلت کے عین مطابق پروردگار عالم نے اسلام کو بنایا ہے. تو اسی اسلام نے یہ جو کہا نا کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے، اس میں اسلام نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی. پوری شریعت اسلامیہ میں عمر کی قید یہ نہیں ہے کہ آپ 18 سال کی عمر میں بچی کی شادی کریں، 20 سال کی عمر میں کریں، 15 سال کی عمر میں کریں. نہیں، ایک اصول دے دیا کہ جب آپ کی لڑکی بالغ ہو جائے تو بالغ ہو جانے کے بعد آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، بلوغت سے پہلے نہیں، بلوغت کے فوراً بعد. تو آپ دیکھیں یہاں پر عام طور پر لڑکیاں اسی عمر میں بالغ ہوتی ہیں اور اسی عمر میں بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں 13 سال کی عمر کے بعد. یہ مختلف علاقوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو 13 سال کو 14 سال کو 15 سال، تو خیر 15 سال میں تو بالغ ہو ہی جاتی ہے. تو یہی عمر جو بلوغت کی ہے، اسی عمر میں یہ رومانویت اور محبت کی تلاش اور رومانس، اس کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں مسلمانوں کو تو بطور کہوں گا کہ فخر کے انہیں اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین وہ دیا ہے، وہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری فطرت کا، ہمارے نفسیاتی تقاضوں کا خیال رکھتا ہے
اور اس کے مطابق ہمیں ہر قسم کی بریفنگ دیتا ہے، ہر قسم کی ہماری تربیت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اتنی ساری رہنمائیاں ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان گھرانے صرف نظر کریں، اگنور کریں، اہمیت نہ دیں اور معاشرے کو دیکھ کر چلتے رہیں کہ جی ابھی تو ہماری بیٹی نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے فلانی شے کرنی ہے، اس کا یہ ڈپلوما رہتا ہے، اس کا یہ کورس رہتا ہے، تو بھی پھر آپ کورس کرواتے چلے جائیں، ڈپلومے کرواتے چلے جائیں، لیکن اس کو جو اس کا کریکٹر ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ خراب ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ بھی قابل عزت نہیں رہیں گے اور آپ کی لڑکی، آپ کی بیٹی بھی قابل عزت نہیں رہے گی۔ تو شریعت نے نکاح کے بعد کون سا کوئی تعلیم پر پابندی لگائی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ آپ تا عمر، آخری عمر کے حصے تک تعلیم حاصل کریں، تو اس کا آپ نکاح کریں اور نکاح میں شرط رکھ دیں کہ بھئی آپ میری بیٹی کو فلاں ڈپلوما کروائیں گے، فلاں کورس کروائیں گے، فلاں اس نے بننا ہے ڈاکٹر، انجینئر، عالمہ، فلاں فلاں، وہ آپ نے تکمیل کروانی ہے، تو آپ شرائط میں اس کو رکھ دیں، تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ان تمام تر گزارشات کے اوپر اگر آپ احباب فوکس کریں گے اور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ معاشرے کے اندر بہتریاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور نفسیاتی تقاضوں اور نفسیاتی کیفیات کو محسوس کر کے، جان کے اور ان کو سمجھ کر اگر ہم اپنی ڈائریکشن درست کر لیں اور منازل کا تعین کر لیں اور راہوں کا انتخاب کر لیں تو انشاءاللہ جو پہلے والی جہالتیں تھی وہ ہماری دور ہوتی چلی جائیں گی، علم اور نور اور روشنی اور ہدایت ہمیں ملتی چلی جائے گی، اور نفسیاتی تقاضوں کے مطابق جب ہم کسی کو ہینڈل کریں گے اور معاملات کو استوار کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں، بہتریاں ہم سبھی کا مقدر ٹھہریں گی۔